موقوفہ اموال کو احاطے سے باہر لے جانا یا خراب کرنا۔ موقوفہ اموال مساجد کے لیے جو چیزیں وقف ہیں، امام بارگاہوں کے لیے جو چیزیں وقف ہیں، یا مدارس کے لیے وقف ہیں، یا مثلا یتیموں کے لیے وقف ہیں، تو ان کی حفاظت عمومی طور پر واجب ہے، ہم سب کے اوپر واجب ہے کہ ان کی حفاظت کریں، خراب نہ کریں۔ تو موقوفہ اموال سے اس طرح استفادہ کرنا چاہیے جس طرح وقف کرنے والے نے وقف کیا۔ اگر مسجد کے لیے وقف ہیں تو مسجد میں استفادہ کریں، امام بارگاہ کے لیے وقف کیا ہے تو امام بارگاہ میں اس سے استفادہ کریں، اگر یتیموں کے لیے وقف ہے تو صرف یتیم استفادہ کریں، سادات کے لیے ہے تو صرف سادات استفادہ کریں۔ بنابراین مساجد اور امام بارگاہوں کو نقصان پہنچانا، چونکہ حفاظت واجب ہے، نقصان پہنچانا حرام ہے۔ مثلا فرش ہے، دیوار ہے اور دوسرے املاک کو خراب کریں، مثلا زائرین آ کر بیٹھ جائیں، مثلا مسجد کے اندر چولہا جلانا شروع کر دیں اور اس طرح سے کھانا پکانا شروع کر کے مسجد کے قالین وغیرہ، دیوار وغیرہ، چھت وغیرہ اور رنگ وغیرہ خراب ہو جائیں تو یہ جائز نہیں ہے، انہیں باہر کرنا چاہیے یہ چیزیں۔ اسی طرح سے مسجد کی دیواروں میں مثلا ہمارے ساتھ ہمارے بچے آ جائیں، مثلا توڑ پھوڑ شروع کر دیں، مثلا پنسل وغیرہ سے، مارکر وغیرہ سے خراب کرنا شروع کر دیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ یا مسجد کے لیے وقف شدہ جانماز ہیں، مفاتیح الجنان ہیں، مثلا سجدگاہیں ہیں یا دوسری کتابیں ہیں، انہیں مسجد کے احاطے سے باہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر مثلا وہ جو 30 پاروں والا قرآن ہم لوگ الگ مسجد کے لیے اگر وقف ہے تو آپ گھر میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتے کہ قرآن خانوں میں آپ لے کر جائیں، جائز نہیں ہے۔ سجدگاہ اگر وقف ہے مسجد کے لیے، آپ جلوس میں نہیں لے جا سکتے، آپ نیچے بارگاہ میں نہیں لے جا سکتے، وقف ہے۔ کرسیاں اگر مسجد کے لیے وقف ہیں، مسجد کے احاطے سے باہر آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ جانمازیں جو مسجد کے لیے وقف ہیں، مسجد سے باہر آپ ان سے استفادہ نہیں کر سکتے، ان پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا مسجد کے لوازمات کو مسجد سے باہر لے جانا وقف کرنے والے کی نیت کے دعوے ہیں۔ اگر مسجد میں ہی استفادے کے لیے وقف کیا ہے تو باہر لے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی عمومی وقف کیا ہے کہ مسجد باہر سب ہر جگہ استفادہ کر سکتے ہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں اور مثلا ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر جان بوجھ کر موقوفہ اموال کو اس کے احاطے سے باہر لے جائیں تو یہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح عمومی ہمارے اجتماعات میں جو ہے مرد اور عورتوں کا مخلوط ہو جانا ہے، یہ گناہان کبیرہ۔ بعض مقامات پر مذہبی پروگراموں میں مثلا مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام نہیں ہوتا، جس کے سبب محرم و نامحرم کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تو معاشرے کے مشکل مسائل میں سے ہیں یہ، خصوصاً مثلا شادی بیاہ کی محفلوں میں مثلا یہ چیزیں عمومی ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب عموماً حتیٰ بھی نامحرم کی طرف دیکھنا ہمارے لیے، چاہے وہ چاچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد ہی کیوں نہ ہو، حرام ہے۔ البتہ وہ جو ممنوعہ مثلا نگاہ ہے، اگر قصد لذت ہے، اگر خوف گناہ ہے تو چہرے کی طرف بھی دیکھنا مثلا حرام ہے۔ تو گھروں میں اسی طرح سے بال کھلے ہوئے ہیں یا میک اپ شدہ چہرہ ہے، اور خواتین کے لیے جب وہ چہرے پہ میک اپ کریں، مثلا جو ہے ایک مثلا جو ہے کانٹا اب یہاں پہ ناک پہ لگا دیں، خاتون نے اسے لگایا ہوا زینت کے لیے، اب اس کے لیے دکھانا حرام ہے، مردوں کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ مثلا میک اپ کیا اس نے چہرے کو، عام طور پر اگر میک اپ نہ کیا ہو تو جو ہے قصد لذت اور خوف گناہ نہ ہو تو آپ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ پیر دیکھ سکتے ہیں، اس حد تک جو وضو میں مثلا ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اگر چہرے پہ میک اپ کیا، ہاتھ میں میک اپ کیا، انہوں نے مثلا جو ہے مہندی لگا دی ہاتھوں میں اور مثلا انگوٹھیاں وغیرہ پہنا دی مثلا زینت کی، تو اب چھپانا واجب ہے نامحرموں سے، اور نامحرموں کے لیے بھی ان کی طرف دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ عمومی طور پر ہم لوگ گرفتار ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ گھروں میں مثلا جہاں پہ جو ہے وہ مخلوط فیملی ہے، 2-3 بھائی ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، اور مثلا
جو ہے اب ان کے بچے بچیاں ہیں جو کہ آپس میں نامحرم ہیں، اسی طرح سے وہ جو مثلا بھابیاں ہیں وہ ان کے لیے نامحرم ہیں، تو باہر ان کے بال دیکھنا وغیرہ یا ان سے جو ہے ہنسی مذاق جو کہ شرعی اور متعارف حدود سے باہر ہو، پھر گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور جو ہے حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ من ملا عینیہ من امرأۃ حراما، اگر کوئی شخص جو ہے اپنی نگاہوں کو نامحرم سے سیر کر دیتا ہے، ایک نامحرم کی طرف دیکھ لیتا ہے وہ، تو حشاہم اللہ تعالی یوم القیامت بمسامیر من النار، خدا متعال نگاہوں کو، اس کی آنکھوں کو آتشین میخوں سے پر کر دے گا قیامت کے دن۔ بہت بڑا عذاب ہے، خدا متعال سب کو جو ہے بچا لیں۔ وحشاہم نارا، پھر ان آنکھوں میں خداوند آگ بھر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، حتی یقضی بین الناس ثم یؤمر بہ الی النار، حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک اسی طرح آنکھوں میں آتشین کیلیں ڈال کے اور آگ لگا کے خداوند رکھ لیتا ہے، وہ جل رہا ہوتا ہے جہنمی وہ بھی، اور تا ان کے بالآخر اسے جو ہے معافی کی بھی گنجائش کم ہے نامحرم کی طرف، جو ہے خدا نہ کرے کہ مسلسل ہم لوگ مثلا نامحرم کی طرف، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں معاشرے میں اور فتنہ و فساد کا باعث بھی ہے۔ اور نگاہ باللذت، نگاہ لذت والی نظر جو نامحرم کی طرف دیکھیں، یہ جو ہے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، سہم مسموم کہا گیا ہے، زہرآلود تیر ہے یہ شیطان جو ہے اسی زہرآلود تیر کو ہی چھوڑتا ہے۔ لہٰذا بھی باقی جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر تو آپ جو ہے تقریباً دیکھ سکتے ہیں کہ ماحول بہت ہی خراب ہو چکا ہے، بہت ہی خراب ہو چکا ہے۔ ابھی عمومی طور پر جو آپ جانتے ہیں مثلا غیر مسلم ممالک میں شوہر اور ہے، بوائے فرینڈ اور ہے، اور اس بوائے فرینڈ کے ساتھ بھی جو ہے اس کے بھی تعلقات کے مختلف حدود ہوتے ہیں کہ یہ صرف فرینڈ ہے، فرینڈ شپ ہے، ریلیشن شپ ہے، اور اس طرح مختلف حدود۔ اب یہ کیسی مثلا خواتین ہیں جس کے بعد ایک شوہر الگ ہے، فرینڈ الگ ہے، اور اس کے ساتھ بھی تعلقات الگ الگ ہیں، اور گھر میں بھی مثلا یہ اسلام سے دوری کی وجہ سے یہاں فی الحال اس قدر عمومی طور پر نہیں ہے، جو ہے مسلمان ممالک میں کمی بیشی ہے، بہرحال یہ احتیاط کرنی جو ہے چاہیے۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے۔ فمن ترکا خوفا من اللہ، اگر خوف خدا کر کے کوئی مومن اگر اپنی نگاہیں جھکا لے تو پھر خداوند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند ایسا ایمان اسے عطا فرمائے گا کہ اس کی لذت کا وہ خود احساس کرے گا کہ یہ ایمان ہے اور اس ایمان کی لذت ہے۔ اسی طرح مزاح کرنا کہ خصوصاً جوان خواتین سے جو ہے مومنین کے لیے روا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منفا کا امرأۃ لا یملکها، جو کسی ایسی خاتون سے مزاح کرے جو اس کا محرم نہ ہو، حبس بکل کلمۃ کلمہا فی الدنیا الف عام فی النار، کہ ایک کلمہ جو اس نے مزاح میں کہہ دیا، اسے ایک کلمہ جنسی لذت اور اسی طرح سے مزاح میں کہہ دیا، ہر کلمہ کے عوض خداوند 1000 سال جہنم میں اسے روکے گا۔ یہ انشاءاللہ العزیز اگر جو ہے توبہ کریں گے انشاءاللہ جو ہے اگر خدا نخواستہ مبتلا ہے تو توبہ کرنا چاہیے، استغفار یہاں پہ کرنا چاہیے۔ باہر میں نے عرض کیا، پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ شخص جو جس کے ہر گناہ کے ذیل میں ایک استغفار لکھا ہوا۔ تو یہ کہ اپنے شبائے قدر میں مثلا انہی راتوں میں، یہ بھی شبائے قدر سے کم نہیں ہے، ان راتوں میں بیٹھیں اور ایک ایک گناہ کا تصور کریں، ایک ایک استغفار، خدایا ان گناہوں کو مثلا بخش دے۔ قیامت کے نامہ اعمال تو خیر کھولا جائے گا اور ساتھ میں ہمارے اعمال بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، تو وہاں کم از کم یہ لکھا ہو کہ اس گناہ کے لیے بھی استغفار کی، اس گناہ کے ذیل میں ایک استغفار ہے مومنین کے لیے۔ بہرحال فرمایا کہ والمرأة اذا طاوعت الرجل، اگر عورت نامحرم مرد کی بات کو قبول کر لیتا ہے جس کے نتیجے میں فالتزمها او قبلها او باشرها حراما، جس کے نتیجے میں وہی جنسی روابط ہو جاتے ہیں، ظاہری باطنی مثلا ہو جاتے ہیں، قریب آ جاتا ہے، اسے بولنا شروع کر، عورت مثلا
وہ جو ہے سختی نہیں دکھاتی ہے، جو ہے ہنس کے بات کرتی ہے، نرمی دکھاتی ہے۔ قرآن میں نزاکت سے منع کیا گیا ہے، قرآن میں خدا متعال نے کہ اپنی آواز کو نازک نہ کرے نامحرموں سے بات کرتے ہوئے، کہ اپنی آواز کو نرم نہ کرے نامحرم سے بات کرتے، کرخت آواز میں بات کریں، سخت لہجے میں بات کریں، یعنی ہم کہتے ہیں مردانہ آواز میں بات کریں ان کے ساتھ۔ نرمی حرام ہے ان کے لیے، خواتین کے لیے۔ تو یہ اگر کسی نے نرمی دکھا دی نامحرم کے سامنے، بڑے پیار ادب سے مثلا، پھر بھی وہ جو ان کی جو ہے ادائیں ہوتی ہیں بات کرتی ہوئی ہے خواتین میں انہیں، تو اگر اس کے نتیجے میں اگر کوئی مرد نامحرم اس کے قریب ہو جاتا ہے، یا مثلا جو ہے قریب آ جاتے ہیں اور جنسی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، مثلا او فاقہا، یا مزاح کرنا شروع کر دے نامحرم اس کے ساتھ، اس عورت کی کمزوری اور نزاکت کی وجہ سے، اس نے نرمی دکھائی کی وجہ سے، او اصاب منہا فاحشۃ، یا اس کے نتیجے میں وہ فاحشہ کام بھی ہو جائے، غلط کام بھی اگر ہو جائے، فعلیہا من الوزر ما علی الرجل، تو جو گناہ اس مرد پر ہے وہ گناہ اس اور خاتون پر بھی ہے، یعنی وہی جو زنا کا گناہ، نامحرم دیکھنے کا گناہ، یا نزدیک کا، یا ہاتھ ملانے کا، یا ساتھ بھیجنے کا جو گناہ جو مرد پر ہے اس پر بھی ہے۔ فَإِنْ غَلَبَهَا عَلَى نَفْسِهَا، لیکن اگر عورت نے خود پر قابو پا لیا، راضی نہ ہوا، نرمی نہ دکھائی، مرد کے پاس نہ بیٹھا، فاصلے سے بات کریں، نزدیک ہو کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا اپنے آپ کو قابو کر لیا، تو کان علی الرجل وزرہ ووزرہا، تو وہ مرد اگر اس کے ساتھ مثلا قریب آ جاتا ہے، عورت نے اجازت نہ دی پھر بھی، تو وہ سارے گناہ، جس گناہ میں وہ خاتون مبتلا ہو گئی ہے اس کا گناہ بھی اس مرد کے اوپر ہے، اس مرد کا اپنا گناہ بھی اس کے اوپر ہے۔ بہرحال یہ چیزیں معاشرے میں مومنین کی ذمہ داری ہے کہ اولاً اپنے گھروں میں مثلا کوشش کریں، اپنی خواتین کو سمجھا دیں کہ یہ چیزیں اب جو ہے ابھی عمومی طور پر اب علماء نے بھی بتا دیا کہ خواتین کے لیے جو ہے مردوں میں منقبت خوانی، مردوں میں نوحہ خوانی نامحرموں میں حضرت عجلہ مکارم کے صریح فتویٰ ہیں کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک خاتون کو نامحرم میں نہ نوحہ پڑھنے کی اجازت ہے، نہ نعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ اصلاً جو ہے یہ جو سریلی آواز ہوتی ہے خواتین کے لیے، حضرت عجلہ مکارم جیسی بات شخصیات کا آ کر سریلی آواز میں پڑھنا حرام ہے ان کے لیے، حتیٰ قرآن پڑھنا حرام ہے سریلی آواز میں۔ اس طرح یہ جو ابھی سر لگا کے ہم لوگ پڑھتے منقبت موہے وغیرہ میں خواتین کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی مومنین بھی دیکھتے ہیں، غیر مومنین بھی دیکھتے ہیں۔ بعض ہماری خواتین جو ہے لا علمی میں، نادانی میں مثلا مقابلوں میں بھی مثلا شرکت کریں، آپ نامہ اپنے مابین بے شک کریں خواتین کے درمیان، لیکن نامحرموں تک پہنچانا، یوٹیوب پہ آ جانا، فیس بک پہ آ جانا، ٹک ٹاک پہ آ جانا اور اس طرح دوسری چیزوں پہ آ جانا، پوچھیں اپنے فقہا سے پوچھیں۔ میں نے ایک کا حوالہ دیا جس کا میں ذمہ دار ہوں، حضرت عجلہ مکارم شیرازی اس وقت زندہ ہیں اور بزرگ ترین فقیہ ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت، ان کے فتاوے کے فقہی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے بھی، مثلا کسی طرح سے بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی فقیہ سے یہ کم ہے، اگر زیادہ نہ ہو حد اقل مساوی ہیں، اور وہ مثلا اس وقت عالم تشیع کے ایک بہت ہی رکن رکین مانے جاتے ہیں، تو ان کے بارے ابھی آپ پوچھیں، ان کے فتاویٰ ہیں۔ تو یہ بھی مثلا نامحرموں کی طرف جو ہے ایک قدم ہے کہ انسان نعت خوانی کے ذریعے، نوحہ خوانی کے ذریعے، حتیٰ مجالس کو بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ خواتین جو ہے نامحرموں کے لیے ڈال دیں، اگر وہ خاتون مثلا جوان ہے یا اس طرح سے، اگر خاتون عمر رسیدہ ہے صرف تقریر اور وعظ نصیحت کی حد تک ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سر والی چیزیں ہیں جیسے نعت ہے تو منقبت خوانی ہے تو، اور اس طرح سے نوحہ خوانی وغیرہ، یہ بعض فقہا کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اللہم